लतीफ़ खोसा साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ था। क्या बना बुशरा बीबी साहिबा का, और क्या सूरत हाल रही वहाँ पे कोर्ट में? देखें, पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने नजम साकिब के केस में भी और बुशरा इमरान खान के केस में भी ये वीडियो टेपिंग और फ़ोन टेपिंग और ये जो है इस तरह से आपके घरों में भी जो है बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, दफ्तरों में भी बगिंग डिवाइसेस हों, पाकिस्तान का आम शहरी की भी जो है उसकी सिक्योरिटी और उसकी प्राइवेसी जो है उसमें मुदाखलत की जा रही हो, तो इस पर उन्होंने एक पहले पिटिशन्स हमारी एडमिट कर रखी हैं और सारे वफाक के जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनको तलब किया हुआ है कि आप बताएं किस कानून के तहत आप लोगों के जो है फ़ोन टेपिंग करते हो, कौन सा ज़ाब्ता है जिसके तहत आप जो है ऑडियो टेपिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कहा बताएं कि ये इस तरह से आप जो उसको वायरल कर देते हो तो उसका जो है एक दागदार करते हैं, उसका खमियाजा है, उसका कोई मैकेनिज्म है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है, कोई कंट्रोल है। इस तरह से आप लोगों की जो है प्राइवेसी में दखल बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। आर्टिकल 9 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया और ये तमाम जो आर्टिकल हैं उसमें मुदाखलत हो। तो बुशरा इमरान को इन्होंने जो है ये थाना कोहसार ने आज 3 बजे तलब किया हुआ था कि आप थाने तशरीफ़ ले आइएगा, आपकी जो है FIA साइबर क्राइम ने आपकी जो है आवाज़ शनाख्त करवानी है एक केस के सिलसिले में जिसमें तोशा खाना में एक किसी ज्वेलर ने एक पर्चा करवा दिया कि ये कहते हैं कि तोशा खाना से जो घड़ियाँ या अंगूठी बेची गई हैं ये इसकी मेरी रसीदें हैं, ये रसीदें जाली हैं वगैरह वगैरह। तो वो उसमें मोहतरम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भी और जुल्फ़ी बुखारी को भी और बाकी लोगों को भी मुल्ज़िम बनाया हुआ था। तो मैंने ये आज ये चैलेंज किया हुआ था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई इसकी। तो यही चीज़ें मेरी इस्तदलाल सुनने के बाद जज साहब ने उस नोटिस जस्टिस को बाबर सत्तार साहब। जस्टिस बाबर सितार साहब ने उस नोटिस को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया कि आज 3 बजे बीबी ये जो है वो नहीं जाएंगी और ये मुअत्तल रहेगा अगली तारीख तक जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता है। और चुनाचे उन्होंने लिखा कि क्या ये बुनियादी हकूक़ के अंदर मुदाखलत के मुतसादिम नहीं है, क्या उसकी प्राइवेसी जो है आप उसको इस तरीके से जो है मुदाखलत करके उसको आश्कारा कर सकते हो या इस तरह उनका कर सकते हो। फिर आर्टिकल 13 सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के लिए वो भी उसका भी माने है कि आप किसी को नहीं कह सकते कि वो अपनी मुजरमियत के सबूत पेश करता रहे, क्योंकि अव्वल तो हमने कहा कि हम हैं ही बेगुनाह और ये इन्होंने अगर कोई ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाई भी हैं तो ये इन्होंने कट एंड पेस्ट करके इन्होंने पीसेस जोड़कर इन्होंने जालसाजी करके एक कोशिश की है, मजमूम कोशिश की हमारे ख़िलाफ़ जो है शवाहिद और सबूत बना के और इमरान खान साहब को जितना मैक्सिमम उनको अजियत दी जा सके और जितना उनको पाबंद सलासल रखा जा सके ये दूसरा उसी सर, का ये शाखसाना खोसा है। साहब, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अब तो इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया है, मगर सुना है कि PTI अब सुप्रीम कोर्ट उसको रुकवाने आ रही है। ये दरमियान में क्या चल रहा है? पहले तो वो खुद चाहते थे कि इलेक्शन हो, और अब यहाँ ये क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, ये PTI से पूछें अगर कोई ऐसी चीज़ है, मेरे नोटिस में तो नहीं है। आज तक मैंने तो जो देखा है PTI का स्टांस या फॉर दैट मैटर पीपल्स का पार्टी का भी अब स्टैंड यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, शफाफ इलेक्शंस हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात जो है वो आइन से मावरा कोई तकाजा कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट उसकी कोई सुनवाई कर सकती है। ये तो लग रहा है आपको क्या कि PTI को दीवार से लगाया नहीं जा रहा किसी तरीके से? अब ये इंतखाबात का ऐलान भी हो गया और वहाँ अभी सूरत हाल ऐसी है कि उन पे केसेस ही केसेस हैं और मामलात इतने गंभीर हैं। क्या लग रहा है कि वो ये पार्टी इलेक्शन में जा सकेगी? वो कोई पार्टी भी नहीं जा सकेगी। आप देखें तो सही, अभी मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ साहब वापस चले गए हैं ना इमरजेंसी में, तो मुस्लिम लीग नून से भी दूसरी एक मुस्लिम लीग बन रही है जिसमें फिर वो आप देखेंगे कि फिर उसी तरह जिस तरह एक PTI से जो है ये
ترین صاحب کی اور ان کی جو ہے ایک پارٹی بنائی گئی ہے، اور ادھر ایک اور پارٹی جو ہے وہ کھٹک صاحب کی پارٹی اسی پی ٹی آئی میں سے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ایک اور پیپل وہ پارٹی بننے جا رہی ہے، جس میں وہ دھڑا سارے شامل ہوں گے، اور یہ ایک عجیب سی کھچڑی بنے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن بھول جائیں، اس میں الیکشن اس لیے کہ مثبت نتائج، جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا کہ اس وقت الیکشن ہوں گے جب مثبت نتائج کا جو ہے توقع ہوگی، تو اس وقت مثبت نتائج کا کوئی توقع اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کے سارے پر کاٹ بھی دیے نا، تو بھی عمران خان کا وجود عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس لیے اگر آج الیکشنز کروائیں تو نواز شریف آ بھی جائے، ایک سیٹ لاہور سے نہیں لے سکتا، ایک سیٹ نہیں لے سکتا، یہ دعویٰ ہے میرا، لکھ کروا لیں۔ تو اس لیے عمران خان کی جو گراف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نواز جو شریف نے جو کہا ہے کہ میں چوتھی بار بھی میں ہی وزیر اعظم ہوں گا، تو کیا یہ مذاق ہے یا کیا آپ سچ دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کسی نے کوئی اشارہ دیا ہے؟ کہاں سے آخر انہوں نے کوئی یہ بات ایسے تو نہیں کی ہے؟ آپ کوثر صاحب وہاں بیٹھ کے پولیٹیکل گیمک ہے یہ، ایک اپنے جو ہے ورکرز کو ذرا وہ ڈھارس دینے کے لیے، پاور اورینٹڈ سوسائٹی ہے اس میں۔ اگر آپ کہیں میں آ رہا ہوں پرائم منسٹر، تو پھر لوگ جو ہے مفاد پرست جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر ساتھ شامل ہو جاتا ہے مفاد لینے کے لیے، اور اسی طرح جو چوگے کھانے والے پرندے ہیں وہ سارے جہاں سے چوگا ملنے کی انہیں توقع ہوتا ہے وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک انہیں چوگا ملتا رہتا ہے اس کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں، جس طرح ہماری بدقسمتی سے سیاست میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں، پھر اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی انجینئرنگ ہو رانا رہی ہے۔ ثناءاللہ نے بھی کل بیان دیا ہے، انہوں نے سابق آرمی چیف کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ وہ یہ پلاننگ کا حصہ، اور ہم نے ایک فتنے میں ایجاد پانی تھی تو اس نے بڑی مدد کی، اور دوسری طرف نواز شریف خود اس بڑے سخت ناقد اور مخالف رہے ہیں۔ یہ پینترا کہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں اختیار کیا جا نہیں دیکھیں، رانا صاحب نے تو ننگا کر کے بتا دیا رہا؟ کہ یہ ہم سازش کے ذریعے آئے ہیں۔ رانا صاحب نے کھول کے بتا دیا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں جو نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہوئی، سیدھی ڈیل ہوئی کہ دے دیں ایکسٹینشن، تو ایک شرط پر کہ عمران سے آپ ہماری جان چھڑوائیں گے۔ تو یہ تو نظر آ گیا کہ یہ ڈیل کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی۔ یہ رانا صاحب کہہ چکے، مجھے ضرورت نہیں اس پر کوئی اور بات نہیں۔ تو عمران خان کو نکالا گیا اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ڈیل کے ساتھ۔ یہ تو یار اس کی ہماری جو پولیٹیکل انجینئرنگ جب ہوتی ہے تو مہینے ان کو جو کما لیا ہے سارا ملک انشاءاللہ کے اپنے ڈرے عوام کے ڈرے عوام کے غیظوں سے کبھی نہیں گا نواز شریف۔ آپ دیکھیں یہ کہ اسے یہ فیل پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان عوام متنفر ہے اس مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی حکومت سے، جو انہوں نے 16 مہینے یا 11 مہینے میں عوام پر انہوں نے ایک ایسا سنا، ایک سیلاب جو ہے ٹھونس دیا ہے مہنگائی کا اور بے روزگاری کا۔ 10 کروڑ لوگ بدلی سے چلے گئے، آج ہونے سے 2.5 لاکھ روپے مقبول ہو رہے ہیں۔ 3 مسئلے ہم پاکستان میں گر دیے ہیں پی ڈی ایم کی، کس منہ سے عوام کے پاس جائیں ووٹ مانگنے کے لیے، یہ تو ذرا سمجھا دیں۔ کوئی ایک کریڈٹ ڈالیں، 16 مہینے میں انہوں نے اتنی قانون سازیاں کی ہیں، سپریم ایک ایک کر کے ان کو فارغ کر رہی ہے، کیونکہ جتنے انہوں نے جو ہے سیلف سرونگ لیجسلیشن کی ہے، اتنے کیسز انہوں نے ختم کروائے ہیں، اپنے کرپشن پیسز جو ہیں ان کو جسٹیفائی کر کے لوٹ پلنڈر کر کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، ڈھیل برابر کی پاکستان عوام کے ساتھ ان کی کوئی رغبت نہیں ہے کہ پاکستان کی ہم کس قسم کے عالم میں یہ کرسی بورڈ میں لگے ہوئے ہیں، یہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ پیپلز پالیٹکس ہم دفن کر دیے انہوں نے۔ سو جب عوام کے ساتھ آپ اتنے متنفر ہو
کہ عوام کو ان کا حق کے ووٹ دینے کو تیار نہیں. آخری سوال وسط صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آئندہ الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی پی ایم کے عہدے کے متمنی ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم پی پی کا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھٹو صاحب کی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتا تھا، عوام کے طاقت پر جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے، اور آپ دیکھیں ان کا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ انہی کی زبان بولتے تھے جو عوام کی زبان بولتے تھے. اور اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو وہ بھی عوام کے سیلاب پر جو ہے اپنا اقتدار میں آتی تھی. اب بدقسمتی سے پیپلز پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. تو پاور پالیٹکس میں یا بھٹو نے ختم کر دیا تھا ان الیکٹیبلز کو، ان کلگی والوں کو، ان اشرافیہ کی سیاست کو، یا عمران خان نے اب ختم کر دیا ہے، یا عمران خان کی وجہ سے سمجھ لیں کہ جو انہوں نے ان چور ڈاکوؤں کو ایکسپوز کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں، ان کو بالکل فارغ کر کے رکھ دیا ہے. اب اس وقت اگر یہ کوئی سمجھے کہ ترین کی پارٹی یا علیم خان کی پارٹی کا ایک بندہ بھی منتخب ہو سکتا ہے تو یہ غلط فہمی نکال دیں، یا اسی طرح پی ایم ایل این کا بندہ کوئی ایک سیٹ نکال سکتا ہے لاہور سے یا پنجاب سے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو اب بھی عوام پھر اپنے ہی جو ہے منتخب کریں گے، اور عوام اپنا شعوری طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا ہے پاکستان کو، جس غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا اور اپنی عمارتیں یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اب یہ شعوری طور پر آپ دیکھیں فیصلہ کریں گے اور ان کو فارغ کر کے رکھ دیں گے. سو اس لیے جہاں تک بھٹو بلاول کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ عوامی سیاست کے ذریعے اپنا جو ہے اقتدار ہے. اگر بی ٹیم بن کے مسلم لیگ نون کی کریں گے تو پنجاب سے زیرو ہے. اس لیے جب تک پنجاب میں آپ کے پاس جو ہے حلقہ نہیں ہوگا، پنجاب میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی، پنجاب میں آپ جو ہے جب تک آپ کم از کم 60 70 80 ایم این ایز نہیں بنا سکو گے تب تک آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو میں نہیں دیکھ رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بہت ابھی شکریہ.